ہاتھ پہ آتی ہے، اور جس مقدر والے کو لعاب مصطفیٰ مل جاتی ہے، جس نصیب والے کو لعاب مصطفیٰ مل جاتی ہے، وہ مقدر والا اس لعاب مصطفیٰ کو اپنے ہاتھوں پہ یوں ملتا، پھر لعاب مصطفیٰ کو اپنے چہرے پہ ملتا، اور جن کو نہ ملی ہوتی وہ آ کے اس سے کہتے ہیں اے نصیبوں والے، اے بختوں والے، اے عزتوں والے، وہ ہاتھ جن پہ لعاب مصطفیٰ لگی ہے وہ ہاتھ ہی ہمارے ہاتھوں سے لگا دے۔ سامعین محترم، اب سارے احباب دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے تو صحیح، کیا یہ ادب حد کے اندر ہے یا حدیں توڑ کر؟ پوچھا بولو، حدیں توڑ کر۔ سامعین محترم، میرے اللہ نے قرآن مجید میں یہی تو فرمایا وَأَزَّرُوهُ، میرے یار کا ادب کرو، ساری حدیں مصطفیٰ نہ کہو، خدا کو بولیں مصطفیٰ نہ کہو، اور مصطفیٰ کو خدا نہ کہو، ذات مصطفیٰ کو خدا۔ بھی پریشان بیٹھے اس موضوع پر تو وہ بھی کھل جاتے ہیں، آپ کے چہرے پریشان، توجہ پوری رکھو۔ تو سامعین محترم، بس ایک حد میں رہو، سونے مصطفیٰ کو خدا نہ کہو اور خدا کو مصطفیٰ نہ کہو، بس اس کے بعد خدا کے لیے دونوں کو جدا نہ کہو، نہ خدا کہیے نہ خدا سے جدا کہیے، اللہ ہی کو معلوم کیا جانیے کیا کہیے۔ یہ ہے ادب مصطفیٰ سے، اور یہ سونے نبی کا دوسرا حق ہے اپنے امتی پر۔ تیسرا حق کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا وَنَصَرُوهُ، سونے نبی کی مدد اور نصرت کرو، نبی کی کیا کرو؟ مدد اور نصرت کرو۔ تو سامعین محترم، اب کئی میرے احباب سوچیں گے، اور یہ حق ہے سوچنا، کہ ہم نبی کی مدد کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو خود نبی کی مدد کے محتاج ہیں، اور تاجدار کائنات ہماری مدد کے محتاج نہیں ہے، بلکہ کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر مخلوق آقا کی مدد کی محتاج ہے۔ تو اللہ نے ہمیں مدد کرنے کا حکم کیا دیا؟ تو سامعین محترم، ہم نبی کی ذات کی مدد نہیں کریں گے، بلکہ نبی جو پیغام لایا، جو شریعت لایا، جو دین لایا، اس دین کی مدد کرنا ہی نبی کی مدد کرنا، اس دین کی مدد کرنا۔ اور دین کی مدد سے مراد کیا؟ کہ پہلے خود عمل کیا جائے، اور پھر اس نظام کو، اس پیغام کو، اس فکر کو، اس تھاٹ کو، ان نظریات کو آگے پہنچایا جائے کہ دین مصطفیٰ کا فروغ ہو۔ یہ دین کی مدد ہے۔ اور اس صدی میں تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ نے خدمت دین کر کے اس صدی میں وہ حق ادا کر دیا کہ ہر طرف نظر آتا ہے کہ آقا کے عشاق بھی بیٹھے ہیں، آقا کے مؤدب بھی بیٹھے ہیں۔ لیکن سامعین محترم، اگر ہم سارے کے سارے پھر بھی سوچیں کہ کیا دین کی مدد اور نصرت کا حق ادا ہوا ہے، تو ہر کسی کا دل گواہی دے گا کہ حق ادا نہیں کر سکے، حق ادا نہیں کر سکے۔ اور جو آپ سارے احباب بیٹھے ہیں، اگر غور سے توجہ کریں، جو اللہ نے ہم پہ اتنے بڑے بڑے کرم کیے ہیں، کیا ایک نعمت کا بھی ہم نے حق ادا کیا؟ سامعین، قیامت کے دن اللہ نے جو جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے۔ اللہ نے انسان بنایا، اتنی بڑی نعمت، تو انسان بننے پر بھی سوال ہوگا۔ پھر اللہ نے مسلمان بنایا، تو مسلمان ہونے کے حقوق ہیں، ان حقوق ادا کرنے پر اگر ہم نے غفلت کی تو سوال ہوگا۔ سونے نبی کے امتی ہیں، اگر امتی ہونے کا حق ادا نہ کیا تو اللہ سوال کرے گا۔
آئیے ہم سارے اپنی زندگی پہ غور کر کے سوچیں، اگر آج ہم غفلت میں، سستی میں ہیں، وہ حقوق ادا نہیں کر رہے، تو کل قیامت کے دن کیا اللہ کے سوالوں کا جواب دے لیں گے؟ کل جب یوم قیامت ہوگا، میزان لگا ہوگا، ہر کوئی تھر تھر کانپ رہا ہوگا، اگر رب کائنات جلال میں آ گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے تحریک منہاج القرآن سے تعلق رکھنے والوں اور جمیل سونے آقا کے امتیوں، آؤ ہر کوئی سوچے اور اپنی ہمت کے مطابق کبھی وہ حق ادا کر کے جائے۔ یہ ملک عزیز پاکستان ہمارے اسلاف نے لیا تھا اللہ سے وعدہ کر کے کہ مولا سرزمین عطا کر ہم تیرے محبوب کا نظام لائیں گے۔ تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کردو تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا پڑتا، اور تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر ڈالا۔ آئیے یہ درس عرفان القرآن اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صرف پوری قوم میں شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے۔ اور اگر کوئی سوچتا ہے یا کسی تک یہ بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری حکومت چاہتے ہیں، تو اللہ کی عزت کی قسم آپ نے ساری زندگی حکومت لینے کا دعوی نہیں کیا۔ آپ حکومت کے متلاشی نہیں، آپ کو تو اللہ نے ان حکومتوں سے الگ ہٹ کر وہ عزت سے نوازا ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی آپ کے قدموں میں بیٹھا۔ یہ عزتیں کیا؟ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے ہوئے، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی، ارے ان کا تو آنا جانا سونے محبوب کی بارگاہ میں ہے، وہ تو صاحب حضوری بھی ہیں، صاحب کچہری بھی ہے، وہ دنیا کے تختوں کو کیا کریں؟ لیکن پوری امت کو اور پوری قوم کو پیغام دیتے ہیں، خدا کے لیے امتیوں اکٹھے ہو جاؤ اور آقا کی مدد اور نصرت کا حق ادا کرو۔ یہ نبی کا تیسرا حق ہے۔ پھر آگے رب کائنات نے فرمایا وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس کی پیروی کرو، اس کی اطاعت کرو جو وہ نبی لے کر آئے، وہ نبی جو تعلیمات لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، جو نظام لے کر آئے، جو پیغام لے کر آئے، اس پیغام کی اتباع کرو۔ اور نبی کی اتباع کرنا ہی اللہ کی اتباع ہے، نبی کی اطاعت کرنا ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا قرآن مجید میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان کو بتا دے، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت چاہتے ہیں، تو اتباع کریں، سونے مصطفیٰ کی غلامی کریں، ذات مصطفیٰ کی، تم اتباع مصطفیٰ کی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری پیروی کرو تو میں اپنی رضا دوں گا، اللہ نے فرمایا پیروی مصطفیٰ کی کرو، ادب سونے مصطفیٰ کا کرو، تعظیم میرے مصطفیٰ کی کرو، غلامی مصطفیٰ کی کرو، میں اللہ تم سے محبت کروں گا۔ رنگ ہی بدل دیا۔ پھر کبھی اللہ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اختتام کر رہا ہوں اسی آیت کریمہ پر، اللہ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی یا کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ غور کریں، جب اللہ نے رسول کی اطاعت کی بات کی تو مضارع کا صیغہ آیا، من یطیع الرسول، جو سونے مصطفیٰ کی اطاعت اب کر رہا ہے یا قیامت تک کرے گا۔
میں یطیع رسول فقد اطاع اللہ، پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. فا بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، اور جب اپنی اطاعت کو لیا تو مضارع کا صیغہ نہیں لایا بلکہ ماضی کا صیغہ لا کے وہ بھی تاکید کا معنی دیا. جن سوال کرتا ہے مولا ماضی تو کہتے ہیں گزرے ہوئے کو، بھئی جاگ رہے ہیں، ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے کو، اور مضارع میں حال اور مستقبل ہے. حال اور مستقبل ہمیشہ ماضی کے بعد آتا ہے، حال اور مستقبل ہمیشہ ماضی کے بعد آتا ہے. تو مولا یہ کیا تو سمجھانا چاہتا ہے کہ جو مصطفیٰ کی اطاعت کر رہا ہے یا آنے والے زمانے میں قیامت تک کرتا رہے گا، بس تحقیق اس نے میری اطاعت کی ہوئی ہے. مولا کیا؟ تو سامعین محترم ماضی ہمیشہ فعل کی تکمیل کو بیان کرتا ہے، ماضی ہمیشہ کام کے مکمل ہونے کو بولے بیان کرتا ہے. گویا اللہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر اطاعت دو کی کرنا چاہو تو پھر میری بھی کرو، مصطفیٰ کی بھی کرو. اگر اطاعت اونچا بولے دو کی کرنا چاہو تو پھر میری بھی کرو اور میرے مصطفیٰ کی بھی کرو. اور اگر ایک کی اطاعت چھوڑنا چاہتے ہو اور ایک کی کرنا چاہتے ہو، میری اطاعت چھوڑ دینا، مصطفیٰ کی اطاعت کر لینا، میری ہو جائے گی. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. اب اگر میرے احباب کو پریشان ہو جائیں کہ جملہ بڑا بھاری آ گیا کہ اگر دو کی اطاعت کرنی ہو تو پھر خدا کی بھی کرو اور مصطفیٰ کی بھی کرو، اور اگر ایک کی چھوڑ کر ایک کی کرنی ہو تو اللہ کی چھوڑ دینا، اللہ کی چھوڑ دینا، اطاعت مصطفیٰ کو پکڑ لینا. اب کوئی میرا ساتھی کہے گا شان میں تو اللہ بڑا ہے، فضیلت اور مقام میں اللہ بڑا ہے، تو چاہیے تو یہ تھا چھوٹے کی چھوڑتے بڑے کی پکڑتے. تو یہ کیا جملہ ہے کہ بڑے کی چھوڑ دینا، چھوٹے کی نبی کی پکڑ لینا، کیا معنی؟ بس اسی پہ گفتگو مکمل کروں گا، نقطہ سمجھا. سامعین محترم بڑی سادہ سی بات ہے، اگر کسی کا تعلق MNA سے بھی ہو اور بادشاہ سے بھی، یعنی صدر یا وزیر اعظم سے بھی ہو، اگر اس نے کام نکلوانا ہو تو وہ رابطہ کس سے کرے گا؟ اونچا بولو. نہیں، اگر تعلق دونوں سے ہو تو ہمارا طریقہ اور ذہن کہے گا بھئی جب اوپر والے سے تعلق ہے چھوٹے والے کو کیا کرنا ہے. اور سادہ بات کرتا ہوں، ایک سکول کی طرف آ جائیں بھئی اگر کسی کا تعلق کلاس ٹیچر سے بھی ہو اور پرنسپل سے بھی ہو، سکول میں کوئی کام پڑ جائے تو کیا فیصلہ کریں گے؟ جلدی کام کہاں سے ہوگا؟ پرنسپل سے. تو وہ سیدھا جائے گا پرنسپل کے پاس، کہے گا کام کر دو، ہو جائے گا. اگر پرنسپل کہہ دے بھئی اگر آنا ہے تو ایک ضابطہ بنا ہے، گو تیرا میرا رشتہ ایک اپنی جگہ پہ، رشتہ داری لین دین اپنی جگہ پہ، لیکن ایک ضابطہ ہے، وہ ضابطہ ہے کہ پہلے لکھواؤ کلاس ٹیچر سے، وہ اپروول دے گا تو میں سگنیچر کروں گا. تو سامعین محترم پھر پہلے کہاں جانا ہوگا؟ اونچا بولے ٹیچر کے پاس. یہی ضابطہ اللہ سمجھا رہا. رب کائنات فرما رہا ہے کہ گو بندو، بندگی کا تمہارا میرا رشتہ ہے، میں تمہارا خالق ہوں، تم میرے بندے ہو. گو یہ رشتہ اپنی جگہ پر قائم ہے. اسی لیے تو کہتا ہوں اگر دونوں کی اطاعت کرنی ہے تو پھر میری بھی کرو اور میرے مصطفیٰ کی بھی کرو. لیکن اگر ایک کی چھوڑنا چاہتے ہو اور ایک کی کرنا چاہتے ہو تو میں نے ضابطہ یہ بنایا، اصول یہ بنایا، مجھے چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کی کرتے رہنا. جس کی اطاعت میرا محبوب قبول کرتا جائے گا میں بھی سائن کرتا جاؤں گا.
اگر میرے محبوب کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں آتے رہو، میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کر میرے قریب ہونے کی کوششیں کرتے رہو، ساری کوششیں بیکار ہیں، چونکہ میں نے یہ ضابطہ ہی نہیں رکھا، یہ اصول ہی نہیں ہے۔ جب یہ اصول سمجھ گئے، اب آخر میں قرآن مجید سے اسی کو پختہ کرنے لگا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں وہ آیات کریمہ جن میں لفظ اطاعت آیا، جن میں لفظ پیچھے تک سارے بولے، اور کچھ حصہ یاد رہے یا نہ رہے، یہ جملے یاد کر کے جانا۔ وہ آیات کریمہ جن میں لفظ اطاعت آیا ہے، ان کی تعداد کم و بیش 38 ہے۔ بعض نے 40 یا 42 بھی لکھی، لیکن میں منیمم لیتا ہوں۔ کم از کم تعداد کتنی ہے؟ 38۔ اب توجہ کرنا، ان 38 آیات کریمہ میں سے 20 مقامات وہ ہیں جہاں پر خدا اور مصطفیٰ دونوں کی اطاعت کا اکٹھا ذکر ہے۔ 38 میں سے 20 آیات وہ ہیں جن میں خدا اور مصطفیٰ دونوں کی اطاعت کا ایک ذکر اکٹھا آیا ہے۔ باقی 18 مقامات پر اللہ کی عزت کی قسم خدا کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے، ذکر ہے تو صرف اطاعت مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ نے خود یہ اصول بنائے۔ پھر ذہن سوال کرے گا، مولا بڑا تو ہے، خالق تو تو ہے، مالک تو تو ہے، کوئی ایک مقام ہی ایسا بیان کر دیتا جہاں پہ نبی کو چھوڑ کے صرف اپنی اطاعت لیا تھا۔ غور کرے نا، 20 تو وہ جگہ ہو گئی جہاں پہ نبی، اللہ اور اللہ کا رسول دونوں کی اطاعت اکٹھی ہے۔ باقی 18 مقامات ہیں۔ انسانی ذہن سوال کرتا ہے، مولا کیا کر دیا؟ چلے 16 جگہوں پہ نبی کو لے آتا، 2 جگہوں پہ تو صرف اپنا ذکر کرتا۔ بھئی اللہ کو کسی نے روکا تھا؟ معاذ اللہ۔ کیا اللہ نے کسی کو پوچھنا تھا؟ معاذ اللہ نہیں۔ تو ذہن بار بار سوال کرتا رہے گا، اے رب کائنات جو 18 مقامات پر صرف اطاعت مصطفیٰ کو لایا ہے، کسی ایک جگہ پر صرف اپنی اطاعت کو لاتا تو رب کا جواب آتا ہے، بندوں میں جانتا تھا، مجھے علم ہے کہ کسی زمانے میں کوئی ایسے بھی پیدا ہوں گے جو مصطفیٰ کو چھوڑ کے میرے پاس آنا چاہیں گے، کئی ایسے طبقات اٹھیں گے جو میرے محبوب کو چھوڑ کر میری طرف آنا چاہیں گے۔ اگر میں نے ایک جگہ پر بھی صرف اپنی اطاعت کو بیان کر دیا تو ان کے لیے جواز نکل آئے گا، ان کے لیے جواز نکل آئے گا، راستہ کھل جائے گا۔ اس لیے میں نے الگ اپنی اطاعت کا ذکر ہی نہیں کیا، الگ اپنا دروازہ رکھا ہی کوئی نہیں۔ جس نے بھی آنا ہے وہ دروازہ مصطفیٰ سے ہوتا ہوا ہے، جس نے بھی میرے پاس آنا ہے وہ دروازہ مصطفیٰ سے ہو کے آئے۔ جو مصطفیٰ کا